سونے اپنے کلام دلشاف اچھا چیزاں گڑوائیاں اے محبوب اپنی زبان کھولو اے محبوب میٹھا میٹھا بولو تسائے نہ دسو کی فرمایا قل محبوب فرما دیو انکان اگر تھوڑے باپ انکان آباؤکم تھوڑے باپ وابناؤکم تھوڑے بیٹے جلدی آئے تھوڑے باپ تھوڑے بیٹے واخوانکم تھوڑے بھائی وازواجکم تھوڑیاں بیویاں وازواجکم تھوڑیاں بیویاں واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها اللہ کے نام نے فرمایا اے 8 چیزاں گن کے دسیاں اگر 8 چیزاں دے نال تانوں چوکھا پیار ہے چوکھی محبت ہے اللہ کے رسول دے نال گھٹ محبت ہے اللہ دے راستے وچ جہاد کرنا نال محبت گھر کر دیو اللہ دے نال محبت کام کر دیو او دے محبوب نال محبت کام کر دیو اللہ دے راستے جہاد کرنے واسطے کم کمی محسوس کر دیو او ڈر نہیں نکلدے سب تو بڑا جہاد اپنے نفس نال جہاد کرنا ہے اپنے نفس کے خلاف چلنا ہے اپنے نفس نال جہاد کرنا ہے اگر یہ 3 چیزاں نالوں 8 چیزاں نال زیادہ پیار کر دیو بڑی زیادہ محبت کر دیو پھر اللہ دے عذاب دا انتظار کرو اللہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ پھر اللہ دے حکم دا انتظار کرو اللہ دے عذاب دا انتظار کرو اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا اللہ ایمان والے کو ہدایت دیتا ہے آپ مسلمانوں جدوں میں ایک 8 چیزاں ایک چیز تے بولا تے موضوع الگ ہے میں جناب اپنا بولا موضوع لگے اخوان کو بولا موضوع لگے اپنا کو موضوع لگے ازواج کو بولا موضوع لگے وہاں والے طرف ہوا تجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها اچھا چیزاں تے گل کراں موضوع الگ ہے موضوع الگ نے ہر ٹاپک دا ایک موضوع دو ٹائم پھینکے جاوے لیکن میں جناب ایک گل کرنا چاہ رہا ہوں ان 8 چیزاں نال جے محبت کریے پیار کریے چوکھا اللہ تعالی دے رسول نال کام کریے اللہ دا میرے عذاب دا انتظار کرو اور سانو اپنی بیوی نال بھی چوکھا پیار اللہ دے رسول نال کرنا پینا ہے سانو اپنے بیٹیاں نال بھی چوکھا پیار رسول نال کرنا پینا ہے سانو اپنی بیویاں تے اپنے بیٹے تے اپنے بھائی تے اپنے خاندان والے قبیلے والے تے اپنا ماں کمایا ہویا مال او دے وچ نقصان دا خطرہ ہوئے او دے نال چوکھا پیار رسول نال کرنا پینا ہے اپنے سونے سونے گھر جڑے بنانے ہیں انہاں نوں چوکھا پیار اللہ دے رسول نال کرنا پینا ہے ہن ایمان نال دسو مسلمانو ایک پاسے 8 چیزاں رکھو ایک پاسے انہاں چیزاں اللہ دے رسول دی محبت نوں رکھو اج اس گئے دور وچ تکڑی دے لگا توڑ کے تسی دسیا جے اج اسی ان 8 چیزاں نال پیار چوکھا کرنے ہاں اللہ دے رسول نال محبت کرنے ہاں کیوں تسی اپ دے مولوی صاحب نہیں اساں تے اللہ دے رسول بڑی محبت کرنے ہاں بڑا پیار کرنے ہاں میں کہ اللہ دے رسول محبت ہوے مسیتاں خالی نہ ہوں بے شک مسیتاں بھریاں ہوں نمازیاں دے نال کیونکہ اللہ دا خوف آوے گا تے نماز پڑھاں گے اللہ دا ڈر ہوے گا تے نماز پڑھاں گے دوسری گل نبی پاک نال محبت ہوے گی کہ حضور دے پیچھے چلاں گے حضور دے طریقے مبارک چلاں گے میرے مدنی فرمایا قرۃ عینی سبحان اللہ فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے میں آنا جناب مال اگر یہ 8 چیزاں دے بعد جب گفتگو کرنا وا توجہ رکھیا جے یہ ہوئی گل جب حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو میرے رکھے رکھو یہ گل جب عمر پاک نے دیکھی عمر پاک میرے آقا دے ہاتھاں وچ ہاتھ دے کے عمر پاک میرے آقا دے ہاتھاں وچ ہاتھ دے کے غلام اپنے محبوب نال جا رہا ہے میرے مدنی
نہیں کرتا کدی مومن نہیں ہو سکتا کدی ایمان والا نہیں ہو سکتا عمر پاک عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں پوری کائنات نال ود کے تواڈے نال پیار کرنا وا پر ساری کائنات نال ود کے مینوں میری جان زیادہ عزیز ہے میری جان زیادہ عزیز ہے باقی اپنے ماں باپ بہناں بھائیاں رشتے داراں نوں ود کے تواڈے نال پیار کرنا وا پر میری جان تواڈے پیار تو بھی زیادہ عزیز ہے میرے آقا فرمائے عمر حالے ایمان مکمل نہیں ہویا حالے ایمان مکمل نہیں ہویا آؤ بخاری شریف روایت سنو فرمایا حالے ایمان مکمل نہیں ہویا میرے نبی کریم آقا اسی وقت فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ میرے بزرگ فرمایا اے عمر حالے تہاڈا ایمان مکمل نہیں ہویا کدی بندہ مومن نہیں ہو سکتا لا یؤمن کدی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جڑا اپنی ذات نال ود کے حتیٰ کہ اپنی پوری کائنات نال ود کے حتیٰ کہ اپنی جان نال ود کے میں محمد نال پیار نہیں کر لینا کدی بندہ مومن نہیں ہو سکتا عمر پاک اسی وقت میرے آقا نے ہاتھاں پہ بوسہ دے کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری جان بھی تہاڈے تو قربان میرا مال بھی تہاڈے تو قربان یا رسول اللہ میرا مال بھی تہاڈے تو قربان میری جان بھی تہاڈے تو قربان اتنی بات ہوئی اتنے حفیظ رضی رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں ترجمانی کی تھی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسپیکر میرے مطابق حفیظ رضی ترجمانی کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اس میں ہو اگر خامی اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے القدر سونے نے تہاڈی محبت نہیں پھر کوئی چیز بھی مکمل نہیں واقعی محبت ہوئے گی ایمان مکمل ہوئے گا اور جناب کے سامنے ایک گل رکھنا چاہنا میں اپنے پیر شیر ربانی دی تو بندہ دنیا دے وچ رہ کے سب تو زیادہ مدنی کریم آقا نال محبت کرتا ہے نا پیارے آقا نال محبت کرتا ہے اللہ کائنات پوری روح زمین تے چاہے وہ جاندار ہوئے چاہے وہ بے جان ہوئے رب فرماتا ہے او درویشا جے تو اپنا تن من ساڈے تو باریا ہے نا ساڈے تو سب کچھ قربان کیتے ہی ہن اساں تینوں انعام کی دیاں گے ہن بے جان چیز دی وہ بھی تیری منے گی جڑی جاندار چیز ہے وہ بھی تیری منے گی مطلب کہتے ہیں نا جڑی جاندار چیز ہے انہوں منوانا سوکھا ہے تے جڑی بے جان چیز ہے انہوں منانا اوکھا ہے ہن آپا جو آکھیے پکشے رک جائے گا اور شیر البادیہ کے رک جائے تو جو نہیں فرمائے آپا کہیں چلتی بھی ہوئی آپا کہیں رک جا انہوں نے کہنا پر جا وہ دی مننے ہیں تو میں تیری مندا میاں شیر البادی رحمت اللہ تعالی گل سنو میرا خیال ہوتا ہے میاں سب دیوانے بیٹھے ہو میرے دادے پردادے ہو آل حضرت شیر البادی تو بیعت جلدی ہوتی میاں شیر البادی رحمت اللہ گل سننا آپ کی کتاب حدیث سے دل بنا دوسری کتاب خزینہ معرفت تیسری کتاب احوال مقدسہ چوتھی کتاب خطبات شیر ربانی ایک اندر بات موجود ہے جو فقیر سنانا لگا ہے اعلیٰ حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی جمعے کا خطبہ دیتے سن ہر جمعے خطبہ خود دیتے سن پتہ چلیا پیر وہی ہوندا ہے جڑا خطبہ دی خود دے پیر ہے نظرانیہ سے کہہ رہے نا پیر نظرانیہ سے رہ گئے انہیں کہا پیر جی آیا ہے مریدہ تیرے کو آیا ہوا تو پیر کی خیر ہوئے مطلب آیا ہے
دینا کی جان لگا کہ ہوں نہ آ لگیا پتہ لگتا نہ جان لگیا پتہ لگتا ہے جان لگی آتا کوئی نہ کوئی شاید دینی ہوں کہ آیا واسطے لین واسطے آیا آج کل پیر شمائی ہوتی ہے نا وہ اندر کٹی کٹا تیار ہو گئے تو لے ہونے وجہ ہو گئے تو جی جناب بہت ہی گل ہوئے کہ اج کل پیر فاسق فاجر داڑھی منہ بے نمازی کتے لڑان والے سارے کبڈیاں کھلانے والے سارا کچھ کرنے والے میرا میاں شیربانی ساری چیزوں کے خلاف سی بے شک میرا میاں شیربانی کو ایک بندہ ایک تھانے دار آ گیا تھانے دار حوالدار تھے حوالدار انہیں پستول پایا ہوا سر آ کے اگلی ساتھ کھڑا ہو گیا یہ سب فرمایا یہ سب درویش چک گیا تو چک کے پیچھے رہ گئے یہ آج بھی ہوتا ہے چل پیچھے انہیں کہا تیروں نہیں پتا میں حوالدار ہاں انہیں کہا کہ حوالداری نہیں چلتی ہے اسلام چلتا ہے چل پیچھے پڑھیا تو پیچھے لے گئے رولا پہ کو میاں صاحب آ گیا میاں صاحب نے فرمایا خیر ہے کی گل ہے دور ہے گاڑی تھوڑی گاڑی ہونا ہے جب میں حوالدار کا ملازم آتا میں وہ پیچھے سے لے گیا ایسے کہ اگلی صاحب تو نہیں کھڑا ہو سکتا کیا تو میری بےزتی کر چڑی ہے میاں صاحب نے اوپر بلا کے نا پیار دے کے آپ نے فرمایا بھائی گاڑی تو اس واسطے منانا رہا تاکہ منڈا لگا جڑی فرمائی اب اصل سمجھانا طریقہ دیکھو فرمایا داڑھی بندہ اس واسطے مناتا ہے تاکہ منڈا کنڈا لگے جب بندہ داڑھی رکھے گا تو بابا لگے گا ہر کسی نے داڑھی کاری ہے تم بھی بابا چاچا یاد رہے تو میاں صاحب نے فرمایا بیلیا یہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگلی صف جڑی ہے نا وہ بڑیا کی ہوتی ہے تو منڈیا کی صف پچھلی ہوتی ہے تو تو اگے چلے آ سکنا ہے کہ بڑا بننا ہے تو پھر داڑھی رکھ کبھی جا کے آتا حضور غلطی ہو گئی ہے ہوں بڑا ہی بنا تھا تو جو ہے نا تیری نظریں تیری نظر اٹھ گئی تقدیر ہی بدل گئی بدلتا دینا ایسا پیر ہوئے ہوں گل سنیا جی میاں شیربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے میرے بندے گل سنا کہ ساڈا پیر آیا تو میں مونجی کو چاہتے کسی بھی انہیں آ کے آخر مینو 2 مردانے دے میں نے کہا پیر جی میں آپ مزدوری تے لگا وا یا 2-4 ماں دارے بنا بچیاں کی روٹی انہیں کہا مینو پتہ ہی نہیں مینو اتنے رکھ تو میں مالک کو کیا کہ مالکا اور بعد میں بنا لوی بعد کے دانے توڑ لوی مینو دے دے میرا پیر ناراض ہو جائے میں کیا افسوس ایسے پیر دے بچے روندیاں دی بچے دے منہ چ روندی کھا کے کھان والا پیر نہیں ہو سکتا پیر میاں شیربانی ورگا سی جہاں کوئی آتا سی آپ فرماتے سن بیلیا بڑی دور چل کے آئے کرایہ کون ہے ہی جنہیں کرایہ لے جاؤ بولو میں گل کرتا پیا پیر وہ ہوتا ہے جی جاندار نہیں منے تے بے جان بھی کیونکہ نبی پاک کا جڑا غلام ہوئے کیونکہ میرے آقا نے پتھراں بھی سلام کیتا ہے میرے آقا نے درختاں بھی چوک کے سلام کیتا ہے اور میرے کریم آقا نے جانوراں بھی آ کے سلامیاں کیتیاں نے جڑا نبی پاک کا غلام ہو جائے گا ہر دنیا کی چیزوں کو آ کے سلامیاں کرے گی کیونکہ محبوب کے راہ سے چل پائے گا میاں شیربانی رحمۃ اللہ علیہ جمعے کا خطبہ خود دیندے سن خطبہ دیندیاں میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ درویشاں نے آخیا چلو کوئی گل نہیں جی اسی روز دیہڑی میاں صاحب کسی نے چپ نہیں میاں صاحب نے آخے میاں صاحب جی وقت ہو گیا وے ٹائم ہو گیا وے میاں صاحب بس کرو اج مولوی تے بس کروا رہے ہیں پر میاں صاحب کے سامنے کسی کی ضرورت نہیں سی آگے میاں صاحب کا میاں جی بس کرو تقریر بند کرو وقت ہو گیا وے کسی کی ضرورت نہیں سی کوئی بول نہیں سی سکتا لیکن انہوں نے سامنے گھڑی ٹنگ چڈی تاکہ میاں صاحب دیکھیں گے کہ آپ نے تقریر بند کر دیں گے بزرگوں نے پوچھو 3 بجے تک میاں صاحب خطبہ دیتے رہتے سن 3 بجے تک خطبہ دے آج بھی 2:30-3 بج جاتے ہیں آج بھی ہوں گرمیاں کے دن آ گئے ہیں آج بھی دیکھ لو شرکپور شریف چلے جاؤ 2:30-3 بجے خطبہ ہوتا رہتا ہے ہوں توجہ کرے جی مسلمانوں میاں صاحب خطبہ دیتے پے نے درویشاں آ کے کسی کی ضرورت نہیں میاں صاحب کو منع کرے یا روک دے انج کرو سامنے آپ گھڑی لا دے جب گھڑی ٹن ٹن کرے گی وہ جڑے پہلے اعلان ہوتے سن گھڑی ٹن ٹن کرے گی کہ میاں شیربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ نے جناب میں تقریر بند کر کے سوچیں گے ٹائم ہو گیا ہے وقت ہو گیا ہے ہوں جب 2:30 کا وقت ہویا گھڑی نے ٹن ٹن کی تھی میاں صاحب نے پورے بجٹ میں جا کے فرمایا نہیں ٹن ٹن بند کر نہ میرے نبی نو ٹن ٹن پسند ہے نہ وہ غلاماں نو پسند ہے ٹن ٹن یہ میرے نبی نو بھی پسند نہیں سی میرے نبی گنا چکنا لے سن نہیں میرے بھی پسند نہیں ٹن ٹن بند کر کھڑی کھڑی ہو
ٹن ٹن کردیا دیکھیے یا آپ کے چپ کر نہیں سنیے رک جا شام صبح تو لے کے شام تک یہ پیتی جاؤ گلا بند ہو نہیں بند ہو تو اپنا کام کر رہا سا وہ حکم چلنے پہ مجھے ہے نا سارے آ کے کسی لگنا کیوں بھلا آتی نہیں لگتی جو ہے نا ہوں وہ جی وہ رسول کی منیے تو ساری بھی کوئی چیز آخے لگے نا ہوں میاں شیر بڑی توجہ ہو میاں صاحب نے فرمایا ٹن ٹن بند کر کڑی نے ٹن ٹن بند کر دیتی کڑی کھلو گئی جب کڑی کھلو گی نا درویشہ نے میاں صاحب نے خطبہ دے کے میاں صاحب اپنے میرے پاس چلے گئے تو درویشہ نے کڑی اتار کے جب کڑی ساتھ کو لے گئے انہوں نے یار کڑی کھلو گئی دیکھی ذرا کیونکہ اصا دنیا تک داری ہوتی ہے میاں صاحب کے مطابق خطبہ دے میرے سامنے ٹنگ ہوتی تیری میری باری آ انہیں کہا چلو ٹھیک ہے انہیں کڑی کھولی سارا نواں پایا گھوڑی نہ چلی انہیں مشین دیکھی مشین بھی صحیح سوئیاں دیکھیاں سوئیاں بھی ٹھیک انہیں آخیا یار یہ لگتا ہے کہ کسی اللہ نے بلی دی مار بچی ہے پتا چلیا جی بے جان چیز اللہ دے بلی دی مار بچ جائے نا وہ نہیں اٹھ سکتی جی جاندار تو بچ جائے نے کہ دوسرا ہے انہیں کہا یار جی نہیں چلتی پی نا یہ کسی رب دے بلی دی مار بچی ہے انہیں چکی میاں صاحب کتاب لکھتے ہیں عاشق علی مونگے نے کتاب لکھی لکھتے کہ میاں صاحب ہر ویلے چلتے ہیں پھرتے رہے جیسے میاں صاحب دیکھتے صحیح قریبی دوست ہمراز وہ کہتے ہیں کڑی چکی لاہور رہ گئے لاہور جا کے کڑی جناب کڑی ساتھ چکی انہیں ساری کڑی چیک کی مشین چیک کی سر پایا سارا انہیں کہا یار مشین بھی صحیح ہے کڑی بھی ٹھیک ہے سوئیاں بھی ٹھیک نے یہ دسو ہویا کی ہے انہیں کہا بس میاں صاحب اشارہ کیا چپ کر انہیں کہا چپ کر کے واپس لے جاؤ جن نے بند کی تھی انہیں چلا رہی بولو نا سبحان اللہ جنہیں بند کی تھی انہیں چلانی جے لو مسلمان تو جو فرمایا جی انہوں نے کھڑی چکی تو میاں صاحب کی مسجد چلے گئے آج درباش کے کول مسجد میں چلے گئے مسجد چلے آ کے جناب میں کھڑی کول لیا کے رکھ چھڑی جو کھڑی کول رکھی ہے جناب میں سامنے دیکھا میاں صاحب خطبہ دین واسطے آئے کھڑی دیکھی تے کھڑی کول کوئی نہیں میاں صاحب نے فرمایا میرے کھڑی نظر نہیں آتی پئی کھڑی کتنے میں ہوے میاں صاحب کھڑی سامنے نظر نہ آوے پتہ نہ ہوے کتنے گئی ہے اے ہو سکتا ہی نہیں پوچھن وچ بھی حکمت ہے دسن وچ بھی حکمت ہے میاں صاحب نے فرمایا میرے کھڑی نظر نہیں کیوں نہیں وہ کھڑی کتنے ہے عرض کرتے ہیں حضور حج تو پچھلے جمعے تو فرمایا سی جی ٹن ٹن بند کر ادوں دی کھڑی نہیں چلی میاں صاحب نے فرمایا لے کے آؤ اگر جملہ سنو جو تڑپ جاؤ گے میاں صاحب نے فرمایا لے کے آؤ میاں صاحب نے ہاتھوں میں جدو کھڑی دیتی رب دے بری نے کھڑی پکڑ کے آپ وہ میرا گل کر لگے لیکن میں پہلے گل کر گیا وہاں کھڑی دے کان بھی کوئی نہیں کھڑی دی اکھاں بھی کوئی نہیں لیکن سنان والا ہوئے سنا بھی سکتا ہے بلا بھی سکتا ہے ہوں جناب امام ساڈے کتاب لکھ رہے ہیں وہ کھڑی جدو میاں صاحب نے پکڑی میاں صاحب نے پھڑ کے فرمایا نی بیڑیے نی چلیے ناراض نہیں ہوئی دا نی میں تینوں اے تیری سی آکھیا تو ہمیشہ واسطے بند ہو جا میں تے آکھیا سی کہ اپنی ٹن ٹن بند کر کیونکہ ٹن ٹن میرے نبی نو پسند نہیں میں اس نبی دا غلام ہاں مینوں بھی یہ پسند نہیں میں تے آکھیا مسجد تے ٹن ٹن نہیں ہونی چاہیے مسجد تے رولا نہیں ہونا چاہیے مسجد تے شور نہیں ہونا چاہیے اور ایمانداری نال دسو جڑا میاں صاحب دا غلام ہوے گا اونوں یہ چیزاں پسند ہونیاں اونوں یہ پسند ہونیاں جی کہ میں میاں صاحب دا غلام ہاں پتر دے بیاہ دا ڈھول نہیں بجانا ہے میں میاں صاحب دا غلام ہاں میں باجے نہیں بجانے نے میں میاں صاحب دا غلام ہاں میں مہندیاں نہیں کٹنیاں نے پھر نہ اکو پاسا رہنا ہے اکو پاسا رہنا ہے وہ میاں ساڈے استاد فرماندے ہوندے سن اونوں کدے ماہی نہیں ملدا سبحان اللہ اے ایک راز دی گل ہے تصوف دی اونوں کدے ماہی نہیں ملدا جڑا تو کلاں دا سانجا اکو پاسا رہندا ہیرے جا کھیڑے یاراں دا اے قبر دی نال گل کیتی قبر اشرفی مطلب کچھ اور آندے رہ سمجھ گئے نا وہ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ متوجہ ہوئے
بیٹی بند کر لا ایک نہیں سیا کیا سنیا بند نہیں کھلو جا جے میں بند ہوئیے جملہ سنیا دے جے میں بند ہوئیے اے میں چل پو آنے کھڑی نہ لے نہیں گل کیتی ہے گھڑی دیا سوئیاں چل پئیاں صاحب کتاب لکھ رہے نے پوری میاں صاحب دی حیات زندگی وچ نہ اس گھڑی نے سن پانا پیا ہے نہ مشیر صحیح کروانی پئی ہے یہ رب رسول نال محبت بندہ کر لوے نا پھر یارو بے جان چیزاں بھی ملدیاں پئیاں ہیں داد میاں صاحب جدو کر کے نگاہ چکتے سن نا آئے ہوئے بندے تکبیر بدل چھڑتے سن وہ ایسی کیڑی نگاہ سی بس اس کا کیا ہم نے اس کی مانی ہے وہ ہماری مانتا ہے بندہ نہ رسول دی منے تو صحیح پوری کائنات وہ دی منے گی آج ایمانداری دسو یہ وہ لوگ نے جنہ ساری ساری رات سجدیاں تے قیاماں وچ گزاریا جنہ دی راتاں سجدیاں وچ بیت گئیاں جنہ دی دن اللہ کا ذکر کردیا تے قرآن پڑھدیا پیر بہو دا شعر سناوا تے گل مکاواں اونچی بولو سبحان اللہ